رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ مجلس میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں بنی اسرائیل کی نعمتوں کا تذکرہ جاری ہے اور شروع میں ان نعمتوں کا اجمالی طور پر تذکرہ کر دیا گیا تھا جو پہلا رکوع گزرا ہے۔ اب اس کے بعد ان انعامات کا تفصیلی جائزہ لیا جا رہا ہے اور ایک ایک نعمت کو ذکر کر کر یاد دلایا جا رہا ہے۔ چنانچہ گزشتہ مجلس میں بنی اسرائیل کی ایک فریاد اور ایک درخواست کا ذکر کیا گیا تھا کہ من و سلوہ پر اکتفا کر یہ لوگ جو ہے اکتا چکے تھے اور ناشکری کا مظاہرہ کیا اور پھر اللہ تعالیٰ سے طرح طرح کے مطالبات کیے موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس پر جو ہے ان پر ذلت و پھٹکار جو ہے مار دی گئی۔ تو ان کی مسلسل نافرمانیوں کا ذکر اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کس طرح میں نے تم پر نعمت کی تھی اور پھر تم نے جو ہے کفر سے کام لیا اور ناشکری سے کام لیا۔ تو مسلسل ان کے ان جرائم کو شمار کرنے کے بعد کہیں یہ لوگ نا امید نہ ہو جائے اور ان لوگوں میں ان جرائم کو سن کر مایوسی نہ ہو جائے کہ اب تو ہمارے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آیت میں ایک ضابطہ بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک جو لوگ ایمان لا چکے ہیں، والذین ہادو اور جو لوگ یہودی ہوئے، والنصارى اور نصارہ، والصابئین اور صابی ہوئے، من آمن باللہ والیوم الآخر جو کوئی بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لائے، وعمل صالحا اور نیک عمل کرے، فلہم اجرہم عند ربہم سو ان سب کے لیے ان کے پروردگار کے پاس ان کا اجر ہے، ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون اور نہ کوئی اندیشہ ان کے لیے ہے اور نہ وہ کوئی غم کریں گے۔ تو ایک اصولی ضابطہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ارشاد فرما دیا کہ اگرچہ یہ تمام جرائم تھے جس کا تم ارتکاب کرتے آئے ہو، البتہ ابھی بھی اگر تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے تو میرے وہاں جو ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ جو ایمان اور عمل صالح کرے گا اس کو اس کا انعام دیا جائے گا، اس کی نسل اور اس کی نسبت کو نہیں دیکھا جائے گا۔ تو گویا کہ ان کو امید دلائی گئی اور ایک عمومی انداز سے جو خطاب کیا گیا، جس طرح سے ایک حاکم کہے کہ فرما بردار ہو یا نافرمان، جو کوئی میرا حکم مانے گا میں اس کی تعظیم کروں گا، اس کا اکرام کروں گا۔ تو اسی طرح یہاں پر ایمان والوں کا بھی ذکر ہے، حالانکہ ایمان والے تو پہلے سے ہی کیا لا چکے ہیں، ایمان لا چکے، لیکن ان کا بھی ذکر کیا یہ بتلانے کے لیے کہ ایمان والوں کے ساتھ جو میری مدد ہے وہ کوئی ذاتی غرض کی وجہ سے نہیں ہے، وہ ان کا ایمان اور عمل صالح ہے جس کی وجہ سے ان کے ساتھ کیا ہے، میری مدد شامل حال ہے، اس لیے ان کا بھی ذکر کیا جس طرح فرما بردار اور نافرمان کا ذکر کیا حاکم نے۔ اسی طرح بعض کی یہ رائے ہے کہ آیت اس لیے نازل کی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو کامیابی کا مدار ہے وہ ایمان اور عمل صالح ہے، اور چونکہ یہ یہود اپنے آپ کو اپنے اعلیٰ نسل ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا محبوب سمجھنے لگے تھے، نحن ابناء اللہ واحباؤ کہ ہم کو تو کوئی جو ہے عذاب نہیں ہونے والا ہے، اگر ہوا بھی تو چند جو ہے لمحوں کے لیے ہوگا، وقالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات۔ تو اس طرح کے ان کی توقعات تھے، تو اس کی جو ہے نفی ہے کہ بھائی میرے وہاں کوئی نسل اور جو ہے کسی خاص گروہ کی کوئی خصوصیت نہیں ہے، بلکہ جو معیار ہے وہ تو بس ایمان اور عمل صالح ہے۔ اسی طرح یہاں پہ جو ہے انداز بدل گیا
गुज़िश्ता आयतों में हम देख रहे हैं कि यहूद को जो अल्लाह ताला मुखातब कर रहे हैं वो बनी इसराइल से कर रहे हैं। यहाँ पर जो है ताबीर बदल दी गई और फरमा रहे वल्लदीना हादू। इसका क्या मतलब है और इसकी क्या जो है तफसीर है, उसके मुतालिक फरमाते हैं कि यहाँ तक जो बयान था बनी इसराइल का, बनी इसराइल से वो खास नस्ल मुराद है जो याकूब अलैहिस्सलाम की जो है चली है, वो खास नस्ल मुराद है, कोई एतकाद और कोई मिल्लत नहीं मुराद है। और वही खास नस्ल के बारे में जो आयत नाजिल हुई थी, या बनी इसराइल अज़कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, और उस नेमत को याद करो कि मैंने तुमको तमाम जहान वालों पर क्या दी, फजीलत दी। तो वो फजीलत क्या है, वो ये मखसूस नस्ल पर जो फजीलत अल्लाह ताला की थी, यानी पै दर पै इनमें नबियों का मबूस फरमाना। तो ये जो एक तारीखी हकाइक थे जो चल रहे थे बनी इसराइल को पुकारने के जरिए से। अब यहाँ पर उनके एतकाद को जो है पुकारा जा रहा है और उनकी मिल्लत को पुकारा जा रहा है कि जो कोई भी यहूदी जो है बन जाएगा। वल्लदीना हादू, चुनांचे मुअर्रिखीन कहते हैं कि मदीना और यमन और इन सब इलाकों में जो यहूद थे ये बनी इस्माइल ही में से थे, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल में से नहीं थे, लेकिन यहूदियों के रिवाज से और उनके जो तमद्दुन से एतकाद से मुतासिर होकर यहूद बन गए थे। तो वो सब इस आयत में जो है शामिल हो जाएंगे। हालांकि थे तो वो क्या थे, बनु इस्माइल थे। तो वल्लदीना हादू यानी हर वो शख्स जो यहूदियत क्या कर ले, इख्तियार कर ले। तो यहाँ पे उनके अकीदे की तरफ जो है उनको मुखातब किया गया है, जो ये मिल्लत है। इसी तरह आप देखेंगे बनु इसराइल यानी जो यहूद है, इनमें जो है तबलीग का कोई मुनज़्ज़म निज़ाम नहीं है, और ऐसा नहीं है कि कोई शख्स जो है बाइख्तियार यहूदी बनना चाहे तो बन सकता है। अभी भी उनमें कोई तबलीग का जो है निज़ाम नहीं चलता है। एक कौमियत का तस्वुर उनके अंदर है, अपने एक मजहब की एक नस्ल चली आ रही है कि बस हम ही जो है यहूदी गिरोह है, उसकी तबलीग वगैरह नहीं करते, ना ही यहूद बनने का कोई मखसूस तरीका है उनके नजर। आप बोलोगे कि मुझे यहूद मजहब नाउज़ बिल्लाह जो है इख्तियार करना है, तो उसका कोई मुतय्यन तरीका वगैरह नहीं है, एक नस्ली मजहब बन चुका है। वो क्या बन चुका है? तो इसलिए उनको मुखातब फरमा रहे कि वल्लदीन हादू, जो कोई भी इस मिल्लत में से जो है शामिल है उनके लिए जो है। आगे फरमा रहे वन नसारा, नसारा क्या है? यहाँ पे नसारा फरमाया जो मसीही यानी ईसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार है। असल नसारा क्या है? असल तो नसारा जो है ये जमा है नसरानी की, अरबी में नसरानी कहते हैं, और ये इलाका जो है ईसा अलैहिस्सलाम का आबाई इलाका है, यानी यहाँ की ईसा अलैहिस्सलाम मुकीम थे। और नक्शे के एतबार से आप देखेंगे तो जेरूसलम यानी बैतुल मकदिस के नॉर्थ साइड ये इलाका जो है वाक़ है, जिसको नज़ारत कहते हैं, इंग्लिश में जो है नज़ारत कहते हैं उसको, और नज़ारत इसके मानने वाले को कहते हैं। तो छोटा सा कबीला है यहाँ पे ईसा अलैहिस्सलाम जो बसते थे, तो इसी इलाके की तरफ मंसूब करते हुए उनको कहा जाता है नसरानी, और उसकी जमा नसारा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम यहाँ पे बसने वाले थे, तो उनके पैरोकार को जो है नसारा कहा जाता था। और यहाँ पे नसारा का लक़ब जो अल्लाह ताला ने जो इख्तियार किया है, ये भी कुरान का एजाज है, क्योंकि नसारा ये कौन सी कौम थी? ये नसारा ईसा अलैहिस्सलाम के असल मुत्तबाइन थे, चुनांचे ये तौहीद को मानते थे, और इसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला का रसूल मानते थे। इसी तरह इंजील मत्ता को जो है मानते थे। इंजील की जो इंजील अरबा 4 इंजील जो है तहरीफ करते करते आई है, अभी मौजूदा जमाने में भी 4 है, अभी तो और बढ़ गई है मजीद, लेकिन जो उसूल के एतबार से उन लोग समझते वो 4 को मानते। तो ये जो कौम थी ये अपने असल मजहब पर थी, एक ही इंजील को मानते थे जिसको इंजील मत्ता कहते हैं। तो वो नसारा मुराद, ये तौहीद परस्त लोग थे। और मसीहियत वाले लोग यानी जो ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते हैं, ये ईसा अलैहिस्सलाम के बाद ये कौम शुरू हो गई थी गुलू करने की वजह से, एक नया फिरका जो है मौजूद हो गया था। उनके अकाइद में से क्या है, वो ईसा अलैहिस्सलाम को बेटा मानते हैं। इसी तरह कयामत के दिन जो नजात दिलाएगा हमको वो ईसा अलैहिस्सलाम है, इस तरह का अकीदा है, यानी अल्लाह ताला नहीं दिलाएगा, नाउज़ुबिल्लाह ईसा अलैहिस्सलाम दिलाएगा। इसी तरह तस्लीस के कायल है, जिसको ट्रिनिटी कहते हैं हम, यानी खुदा जो है 3 अज्जा से मिलकर बने,
اس میں سے ایک خدا ہے اور ایک عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور جو ہے ٹرینیٹی تیسرا جو ہے جو ہے مریم علیہ السلام کو گردانتے ہیں، یا اسی طرح ان کے مختلف جو ہے اقوال ہے، تو ٹرینیٹی کے قائل ہے کہ تینوں مل کے ایک خدا بنتے ہیں، اور اسی طرح ایک خدا بھی جو ہے خدا کہلائے گا، اور تینوں مل کے بھی کیا ہوئے گے، ایک ہی خدا کا۔ اس طرح کے مشرکانہ عقیدے ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب نہیں کر رہے۔ نصارہ سے مراد وہ نصارہ ہے جو اصل توحید پر قائم تھے۔ اسی طرح آگے وہ صابئین مراد ہے۔ صابی کس کو کہتے ہیں؟ صابی اصل لغت میں آتا ہے بددین ہو جانا، یعنی جو آباء و اجداد کا دین چلا آ رہا ہے، مذہب چلا آ رہا ہے، اس مذہب سے ہٹ جانا، ایک دین کو چھوڑ کے دوسرے دین کو قبول کر لینا، اس کو کہتے ہیں صابی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ صابی شخص ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اپنے آباء و اجداد کے دین کو کیا کر دیا انہوں نے، تو صابی دراصل کہتے تھے۔ یہاں پہ صابین سے مراد کون ہے؟ یہاں پہ صابین سے مراد ایک قوم ہے مخصوص جو عرب کے نارتھ سائیڈ میں، یعنی عراق اور شام کے بارڈر میں یہ قوم پائی جاتی تھی، صابین کے۔ دراصل یہ قوم بھی مشترک ملتوں کو جمع کر کر ایک ملت جمع کر لی تھی انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار تھے۔ اسی طرح یحییٰ علیہ السلام کی طرف ان کو منسوب کیا جاتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کی جو ہے قوم تھی، ان کی پیروی کرتے تھے، تو کسی نہ کسی درجے میں جو ہے رسولوں کو مانتے تھے، لیکن نجوم پرستی ان میں تھی، یعنی ستاروں کو پوجتے تھے۔ تو بہرحال امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بھی جو عراق کے علاقے سے آتے ہیں، تو انہوں نے کافی تحقیق کی تھی اس کے متعلق، تو ان کا جو ہے سامنا بھی ہوا ہے کئی صحابیوں سے، تو ان کا موقف یہ تھا کہ صابئین جو ہے وہ اہل کتاب میں سے، یعنی ان کا ذبیحہ کھانا بھی حلال ہے، ان کی عورتوں سے نکاح کرنا بھی حلال ہے، اور یہی مذہب ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات ہیں جو ان کو کفار میں سے جو ہے شمار کرتے ہیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو اہل کتاب کے ساتھ ذکر کر رہے ہیں، جس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اہل کتاب ہی میں سے تھے، یا ادنا درجے میں یہ کہ رسولوں کا تصور ان کے نزدیک تھا اور توحید کا کچھ نہ کچھ تصور ان کے نزدیک تھا۔ آگے فرما رہے من آمن باللہ، کہ ان میں سے کوئی بھی ہو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، جو اللہ پر ایمان لائے گا اور یوم آخر پر ایمان لائے گا اور نیک کام کرے گا، تو اس کے لیے جو ہے اپنے رب کے پاس جو ہے اجر ہے اور اس کو جو ہے حاصل ہونے والا ہے۔ تو یہاں پہ صرف ایمان باللہ کا ذکر ہے۔ اس آیت کے ذریعے بہت سے لوگ موجودہ زمانے میں طرح طرح کے جو ہے استدلال کرتے ہیں، اس میں سے ایک استدلال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا شرط نہیں ہے، کہ آیت میں کہیں بھی جو ہے رسالت کا جو ہے حکم نہیں ہے، صرف اتنا ہے من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا۔ تو اس طرح کے جو اشکالات ہے وہ بے بنیاد ہے، ہم شروع سے تفسیر کرتے آئے ہیں۔ جو بنی اسرائیل کا تذکرہ ہوا ہے، شروع ہی میں اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو ہے ایمان کی جو ہے دعوت دے دی، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس کلام پر جو میں نے تم پر نازل کیا ہے، مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو اس کلام کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تو وہاں پر ہی قرآن پر ایمان لانے کی دعوت کیا ہے دے چکے، جس میں رسالت پر ایمان لانا کیا ہے شامل ہے۔ تو یہاں پہ رسالت کو جدا کرنا جو ہے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ یہ ایمان سے مراد وہی ایمان ہے جو کتابوں کے ذریعے سے لوگوں تک پہنچا ہے، ورنہ ایسے دیکھا جائے تو اللہ پر اور یوم آخر پر بہت ساری قوم ہے جو کسی نہ کسی درجے پر کیا رکھتی ہے ایمان رکھتی ہے۔ یہاں پہ ایمان جو مطلوب ہے وہ ایمان مطلوب ہے جس ایمان کی تفصیل آسمانی کتابوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں تک پہنچائی ہے، اور اس میں آخری کڑی قرآن شریف ہے۔ آخری کڑی کون سی ہے؟ تو اصل جو ایمان کا معیار ہے وہ کون سی ہے؟ کتاب اللہ میں جو چیزوں پہ ایمان لانے کی شرط لگائی گئی ہے، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور پوری آیت جو ہے وہاں پہ ذکر کیا۔ تو ایمان میں تمام چیزیں داخل ہے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل کرے، کہ عمل صالح بھی کیا ہے شرط ہے۔ پورے قرآن میں جہاں کہیں ایمان کا ذکر ہے اس کے ساتھ کیا لاحق کر دیا گیا؟ عمل صالح کر دیا، کہ دونوں لازم و ملزوم ہے۔ عمل صالح پیدا ہونے کی وجہ ہی ایمان باللہ ہے، اور یوم آخر پر ایمان رکھنا۔ جگہ جگہ پر جو ہے اس کا بھی جو ہے صراحت ملے گی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ تو آیت میں اس کا ذکر نہ ہونا اس بات پہ دھوکہ میں نہ ڈال دے کہ بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے۔ البتہ اس میں ایک شک نکلتی ہے، اگر اس کو بھی ذکر فرما دیتے ہیں۔ ایسی قوم کے متعلق فقہا فرماتے ہیں جو قوم ایک دم آئسولیٹڈ رہی ہو پوری انسانیت سے، یعنی ان کا باہر کی دنیا سے کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو،
کہ رسالت ان تک پہنچتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا تعلیمات ان تک پہنچتی، تو ان کا کیا حکم ہوگا؟ وہ ایک مسئلہ ہے جو اس کے ضمن میں فقہا جس سے بحث کرتے ہیں. اس کے متعلق یہ ہے کہ اگر وہ جو لوگ ہیں جو بھی ان کی جو ٹرائب ہے یا جو بھی ان کا سیولائزیشن ہے وہ بسنے والے لوگ ہیں، اگر وہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں توحید پر زمین و آسمان میں اتنی ساری نشانی جو ہے وہ قائم کی کر دی گئی ہے اور اتنی واضح واضح دلائل ہے کہ ایسا شخص جو پوری انسانیت سے کٹا ہوا ہو اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کو ایک مانے، اس پر بھی لازم ہے کہ وہ اللہ کو. البتہ اگر رسالت اس تک نہیں پہنچی اور وہ ایمان ابھی تک جو ہے رسالت کا علم اس کو نہیں ہے، تو اگر وہ ایمان پر وہ جو ہے فوت ہوتا ہے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو جو ہے جنت کا اس کے لیے فیصلہ کیا جائے گا، یعنی ناجی لوگوں میں اس کا شمار ہو. تو رسالت اس تک پہنچی نہیں. البتہ اگر وہ شرک کرتا ہے تو آپ بولو گے شرک کرتا ہے تب بھی وہ معذور ہے، اس پر دعوت نہیں پہنچے. شرک کرتا ہے تب وہ عذاب کا مستحق ہوگا، کیونکہ شرک کرنا اس کا اپنے ذوم کے حساب سے ہوا، اس کے پاس دلیل نہیں تھی کوئی. قرآن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جو مطالبہ کرے گے وہی کرے گے کہ کس بنیاد پہ تم نے ان کو میرے ساتھ شریک کیا. تو بغیر کسی دلیل کے انہوں نے کیا کر دیا؟ اللہ کے ساتھ شریک کر دیا. تو شرک پر ان کا جو ہے مواخذہ کیا جائے گا. آگے اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے معاہدوں کو یاد دلا رہے ہیں. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور یاد کرو وہ وقت اے بنی اسرائیل جب ہم نے تم سے عہد کیا. میثاقکم، کیا عہد کیا؟ کہ تم تورات پر عمل کرو گے. یہ بھی ہم پچھلی مجلس میں اس کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل نے جو ایک کتاب کا جو ہے مطالبہ کیا کہ ہم کو ایک کتاب دے دی جائے تاکہ ہم اس پر کیا ہو گئے؟ عمل پیرا ہو گئے. تو کتاب کے لیے جو ہے موسیٰ علیہ السلام جاتے کوہ طور میں، پورا تفصیلی واقعہ ہے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پر اشکال کیا جاتا ہے کہ ہم کیسے مان لیں کہ وہی کتاب ہے، ہم جب تک اپنے کانوں سے نہیں سنتے. ہم تو 70 آدمی جو ہے منتخب ہوتے ہیں اسرائیل میں سے اور یہ لوگوں کو لے کر جاتے ہیں موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ، اور وہاں پہ وہ آواز سنتے ہیں گیپ سے. چنانچہ آواز سننے کے بعد وہ دوسرا مطالبہ کرتے کہ ہم جب تک دیکھیں گے نہیں ایمان نہیں لائے. تو اس پر جو ہے سب کو کیا کر دیا گیا؟ ہلاک کر دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام گھبرا اٹھے کہ اگر یہ جو ہے میں اس طرح جاؤں گا بنی اسرائیل کے پاس تو میری طرف کیا کرے گے؟ طرح طرح کے الزامات لگائے گئے کہ آپ نے منصوبہ کر کے ان سب کو کیا کر دیا؟ قتل کر دیا. کہ اللہ مجھے جو ہے رسوا مت فرما، ان کو زندہ کر. تو یہ جو ہے لوگ گئے بنو اسرائیل کے پاس، یہ زندہ ہو گئے اور پھر جا کے انہوں نے گواہی دی کہ ہاں بھائی یہ جو کتاب ہے کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کے. لیکن ایک چیز انہوں نے ایڈ کر دی اس میں. ایک چیز کیا کر دی؟ ایک چیز یہ ایڈ کر دی کہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے، البتہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جتنا تم سے ہو سکے آسانی سے کر لینے کا، اور جو کچھ نہ ہو سکے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. ایک نقطہ چھوڑ دے. تو تورات جو کتاب دی گئی تھی انہیں، تو اس میں بہت سارے احکامات تھے، مشکل احکام بھی تھے، لیکن یہ ان کے حال کے حساب سے اسی وقت کے حال کے حساب سے مناسب تھے. تو کچھ لوگوں نے اپنے مزاج کے اعتبار سے، اور جو یہ لوگ آئے تھے 40 لوگ، ان کی بات کو بہانہ بنا کر اس کتاب پر عمل کرنے سے انکار کر دیا. بھائی ہم سے نہیں ہوئے گا، یہ بہت کیا ہے مشکل احکامات. تو ایک تو اتنے مطالبات ان نے کیے، اس کے بعد ان کی تمام جو ہے درخواست کو قبول کر کر وہ کتاب دی گئی، اور اب کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم عمل. تو اس پہ اللہ تعالیٰ کو جو عتاب آ گیا. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، طور جو پہاڑی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا کر ان پر معلق کر دیا. وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ذُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، جیسا کہ وہ سایہ ہو، وہ سمجھ لیتے کہ ابھی ہم پر گرے گا. ایک آگ جیسی کیفیت پوری جگہ چاروں طرف جو ہے قائم ہو گئی تھی، جس کا تورات میں بھی آپ کو صراحتاً ذکر ملے گا اس واقعے کا. تو گھبرا کر وہ ساری قوم جو ہے اس کتاب پر جو ہے اپنے عہد پر جو ہے قائم ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے عذاب کو ان سے ٹال دیا. اور پھر فرمایا خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جو کچھ میں تم کو دیتا ہوں اس کو جو ہے قوت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ کیا کر لو؟ تھام لو. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور اس کو یاد رکھو جو کچھ اس میں ہے. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، امید ہے کہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کرنے والے بن. تو اس عہد کی جو ہے ان کو یاد دہانی کرائی جا رہی ہے. وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اس کو یاد کرو. یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ یاد رہے گا تو کیا ہوئے گا؟ عمل ہوئے گا. یاد نہیں رہے گا تو عمل. اسی طرح سے حفظ ہے، اسی طرح سے یاد کرنا ہے، تلاوت ہے. ان تمام چیزوں کا مقصد کیا ہے؟ وہ اصل عمل ہے. عمل کے وسائل ہے یہ ساری چیزیں. کیا ہے؟
सिर्फ इन्हीं वसाइल पर इक्तिफा कर लिया जाए और अमल से अपनी जिंदगी को खाली कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, मंशा के खिलाफ हो जाए। असल जो याद कराए जाते हैं वो अमल के लिए कराए जाते हैं, इसलिए आगे फरमा दिया लअल्लकुम तत्तकून, याद रखो उन अहकामात को ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। मुत्तकी कैसे बनेगा आदमी, अमल करने से। तुम तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक, फिर तुम उस अहद से उसके बाद फिर गए। यहाँ पे फिरने से मुराद क्या है, अभी मैंने बताया कि तौरात की जो किताब थी उससे पक्का अहद लिया गया कि भाई उसमें से जो कुछ है उस पर तुमको अमल करना है। फिर तुम फिर गए से मुराद ये है कि तौरात में आखिरी नबी की बेअसत का भी क्या था, वादा था, तज़किरा था, लेकिन आखिरी नबी जब आए तो तुमने अपने अहद की क्या कर दी, खिलाफ वर्जी कर दी। तुम तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिक फलौला फज़लुल्लाहि अलैकुम, तुम फिर गए और सो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत नहीं होती लकुंतुम मिनल खासिरीन, तो तुम तबाह और हलाक हो जाते। कि इस मर्तबा भी तुम फिर गए। आप देखो अभी बनी इसराइल का जो मामला है और इसके अलावा जो दीगर कौम है कुरान में जिनका जिक्र है उनको आप दोनों को तोलो, तनासुब करो। कौम आद है, कौम समूद है, तो उन पर जो नाफरमानी पर इताब जो नाजिल हुआ है अल्लाह का, वो इस तरह जो है सख्त तरीन नाजिल हुआ है कि पूरी कौम को अल्लाह ने साफ कर दिया। पूरी कौम को क्या कर दिया, इसके बरखिलाफ बनो इसराइल को जो है वालियाना तौर पर जो कई मौके दिए गए और कई मर्तबा क्या किया गया, इनसे सरफे नजर की गई कि ताकि क्या हो जाए, अपने अमल को सही कर ले। तो इनके साथ अल्लाह का बहुत खुसूसी जो है मामला रहा, लेकिन ये संभले नहीं। लकुंतुम मिनल खासिरीन, अगर अल्लाह का फजल उसकी रहमत नहीं होती तो इस मर्तबा भी रूह गर्दानी करने पर तुम क्या हो जाते, खसारे वाले हो सकता था अल्लाह तुमको मिटा दे जमीन या मस्क कर दे। वलकद, अभी यहाँ पे बोल रहे कि ऐसा करना जो है हमारे लिए मुश्किल नहीं, हम पहले कर चुके हैं। एक मर्तबा तुमने रूह गर्दानी की थी, उसको याद दिला रहे। वलकद अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, ये अल्लाह ताला बहुत ताकीद से फरमा रहे हैं, ये याद नहीं दिला रहे, ये सिर्फ ताकीद से बोल रहे। वलकद अलिमतुम, कि तहकीक के तुम जानते हो, अल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फिस्सब्त, उन लोगों को जिन्होंने तुम में से शब्द के बारे में तजावुज किया था। शब्द के बारे में क्या किया था, शब्द क्या है, ये सनीचर का दिन है और शंबा का दिन जिसको फारसी में कहते हैं सनीचर का दिन। सनीचर का जो दिन था वो यहूदियों में और बनी इसराइल में उनके मजहब में एक ताजीम का दिन समझा जाता था, जिस तरह नसरानियों के यहाँ इतवार का दिन समझा जाता। उस दिन कई अहकामात थे जो इनकी तरफ मुतवज्जा होते थे, उसमें से चंद ये थे कि उस दिन आप तिजारत नहीं कर सकते थे और ज़िराअत नहीं कर सकते थे, इसी तरह जो है शिकार नहीं कर सकते। शिकार दाऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में मकाम ईला में जो यहूदी आबाद थे, कहाँ आबाद थे, मकाम ईला में। दाऊद अलैहिस्सलाम का जमाना कौन सा गुजरा है, 1013 से लेके 973 कब्ल अज मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम के आने से पहले ये जमाना दाऊद अलैहिस्सलाम का गुजरा है। तो मकाम ईला में एक बहुत बड़ी आबादी थी यहूदियों के। ये ईला नामी जगह कहाँ पे है, मौजूदा जमाने में इसका नाम अकबा है, जो बताया था आपको सिनाई पेनिनसुला, जो यहाँ पे खलीजे सुइज था, सुइज कैनल, और यहाँ पर जो है वो अकबा, खलीजे अकबा कहते हैं जिसको, ये अरब की तरफ है और यहाँ पे फलस्तीन और इसराइल का जो है, तो ये जो कैनल है अकबा का कैनल, तो ये अकबा जो है टापू है, बंदरगाह है, तो ये इलाका जो है वहाँ पे मुराद है कि मकाम ईला में बहुत सारे यहूदी जो आबाद थे और शिकार के शौकीन थे। तो इन लोगों ने क्या किया, तजावुज किया। तजावुज इस तौर पर किया कि हफ्ते के दिन जो है इनको शिकार से रोक दिया गया, लेकिन इन लोगों ने हीला बहाने से उसको क्या किया, जायज करने की कोशिश की। चुनांचे करते ये थे कि जुम्मा के दिन मछली की जो है दुम वगैरह को जो है शिकार के तौर पर उसको कांटे में टंगा कर जो है डाल देते थे और फिर सनीचर को मछलियां जो है फंस जाती थी, सनीचर को नहीं निकालते थे, इतवार के दिन निकालते थे। एक शख्स ने इस तरह किया, तो उससे कहा गया, जो समझदार लोग थे, कि भाई इस तरह से मत करो, खिलाफ वर्जी है। तो उसने कहा कि मैंने सनीचर के दिन शिकार नहीं किया, मैंने कभी शिकार किया, इतवार के दिन शिकार किया। और इसका ये शुरुआत करना था तो क्या था, उनको तो मौका मिल गया। अब बहुत सारे लोगों ने उस इलाके में, वो पानी के इलाके में छोटी छोटी क्या कर दी, पॉन्ड्स बना दिया,
تو کیا کرتے تھے, مچھلی کو جو ہے ٹریپ کر لیتے تھے وہاں پہ لا کے, اور پھر اتوار کو جا کے کیا کر لیتے تھے, نکال لیتے. تو یہ تحریف کی انہوں نے, اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی کھلی نافرمانی کی. حالانکہ صورتاً جو ہے یہ نافرمانی نہیں لگ رہی, لیکن جو منشا ہے اس کے خلاف ہے. تو جب وہ احکام کی ایک طرح سے مذاق بنانے لگے, کیا کرنے لگے, تو اللہ تعالیٰ کو آیا غضب, اللہ تعالیٰ نے سخت سزا دی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ, تو ہم نے ان سے کہا ذلیل بندر ہو جاؤ. چنانچہ پوری جو قوم تھی وہ جو ہے بندر کی شکل میں ان کی صورتیں مسخ ہو گئی, اور ان کے بچے, بوڑھے اور عورتیں اور مرد سب جو ہے بندر جیسی صورت میں آ گئے. اس کا پورا تفصیلی واقعہ آئے گا سورۃ الاعراف میں آگے, کہ جب ان لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیا تو 3 گروہ بن گئے تھے. ایک گروہ تو وہ تھا جو سمجھدار لوگوں کا تھا, ایمان والوں کا تھا مضبوط, ان لوگوں نے ان کو جو ہے منع کیا کہ بھائی اس طرح کا معاملہ مت کرو. اور جب انہوں نے نہیں مانا تو ان لوگوں نے بائیکاٹ کر دیا, ایک دیوار بنا دی کہ بھائی آپ لوگ ادھر رہو, آپ سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اور دوسرے قسم کے لوگ وہ تھے کہ جو اپنے تعلقات خراب کرنا نہیں چاہتے تھے, لیکن تھوڑی بہت جو ہے ان کے اندر حساسیت بھی تھی. تو ان لوگوں نے منع تو نہیں کیا, ان کو کہتے تھے کہ بھئی آپ جو ایک بار ان کو منع کر چکے, ابھی رہن دو, ان لوگ نہیں مان رہے, وہ جانے. تو یہ خاموش رہنے والے لوگ. اور تیسری قسم کے لوگ یہی تھے, تجاوز کرنے والے. تو جن لوگوں کا چہرہ مسخ ہوا, یہ دوسری 2 قسم کے لوگ تھے, ان سب کا چہرہ کیا ہو گیا, مسخ ہو گیا. آج کے دور میں بھی ہوتے بہت سارے لوگ, ہاں, کہ حق کہنے پر کیا ہو جائے گا, ہمارا معاملہ دوسروں سے خراب ہو جائے گا, سوسائٹی میں ہماری امیج کیا ہو سکتی. تو جو کر رہے کرنے دو, اللہ کے وہاں پہ ان کا معاملہ ہے. لیکن جب عذاب آئے گا تو یہ لوگوں کو بھی عذاب کی لپیٹ میں کیا کر لیا جائے گا, لے لیا جائے گا. تو پورے لوگ جو ہے مسخ ہو گئے ان کی چہرے. وہی اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے کہ میں وہی کام ابھی بھی کر سکتا تھا امت محمدیہ کو انکار کرنے کی وجہ سے, کہ میں پہلے بھی کر چکا ہوں. ہم نے کہا تھا کہ تم کیا ہو جاؤ, ذلیل و خوار بندر ہو جاؤ. چنانچہ مسلم کی روایت میں ملتی ہے کہ صحابہ نے جو ہے اس کا سوال کیا کہ موجودہ جو خنزیر اور بندر ہے اس میں سے کوئی نسل ان کی چلتے آ رہی ہے, ایسا سوال کیا. تو آپ سے ہم نے فرمایا, جس کا خلاصہ ہے کہ مسخ شدہ قوم کی نسلوں کو اللہ باقی نہیں رکھتے. جن کے چہرے مسخ کر دیے جاتے ہیں پھر ان کی نسل آگے نہیں بڑھتی. چنانچہ ابن عباس وغیرہ اس واقعے کو نقل کرتے فرماتے ہیں 3 دن تک ان لوگ زندہ رہے, اس کے بعد اپنی ناک جو ہے رگڑتے رگڑتے جو ہے موت آ گئی, سب جو ہے ہلاک ہو گئے. 3 دن تک جو ہے اس طرح کا ان کے پاس سخت عذاب ہوا, اور یہ ایک تہمت تھی جو ان کے اوپر مسلط ہو گئی. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ سے جو بنو نذیر نے جنگ خیبر میں حملہ کیا تھا اور جو عہد توڑا تھا, آپ سے نے اسی لقب سے ان کو پکارا تھا کہ یا عبد الخنازیر والقردہ, کہ تم لوگوں نے پھر سے عہد توڑ دیا اے خنزیر اور بندروں کی اولاد. ایک تہمت تھی بہت بڑی جو ان کے اوپر مسلط تھی, کہ بندروں سے جو ہے ان کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے اتنی سخت ترین جو ہے ان کو عذاب دیا. اسی طرح ان لوگوں نے کیا کیا, چنانچہ ایک عالم ہے, محقق ہے, وہ فرماتے ہیں جو تھیوریز ہوتی ہے آج کل کی, تھیوریز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ازمپشن ہے, تھیوری کوئی پکی تھیوری نہیں ہوتی ہے, ایک تجویز ہوتی ہے کہ ایسا ہوا ہوگا. تو ایک عالمی طور پر ایک پروپوگنڈا چل گیا جس کو تھیوری آف ڈاروین کہتے ہیں, اور ایولیوشن تھیوری. اس تھیوری کے بعد یہ جو داغ تھا وہ یہودیوں کے ساتھ خاص تھا. ابھی میں نے آپ کو روایت کے الفاظ بتائے, آپ سے نے 1400 سال پہلے ان کو اس لقب کے ساتھ پکارا, اور عام تھا, جب بھی تنازع ہوتا تھا فوراً بول دیتے ہیں بندروں کی اولاد. ایک کلنگ تھا ان کے ساتھ. عجیب انقلاب وہ عالم میں, وہ تھیوری کے بعد پوری انسانیت کو ہی بندروں کی اولاد بنا دیا. پوری انسانیت کیا ہے, وہ بندروں سے کیا ہو گیا ہے, سیویلائز ہوتے ہیں. اس کو آپ کوئی پکا دلیل, سائنٹسٹ بھی کوئی بھی تھیوری کو کوئی حتمی فیصلہ نہیں بولتا ہے. تھیوری کا مطلب ہی ہوتا ہے ایک تجویز ہے, ایک ممکن ہے, امکان ہے. تو ایسا امکان تو اس کا بھی ہے. تو اس طرح کا ان کا پروپوگنڈا ہے. اور آج میں ہم دیکھتے ہیں, میری عقل تو حیران ہوتی ہے, 1400 سال پہ اسلام جو تھا وہ قائم تھا, اور اسلام کے ایک ایک حکم کو لے کر یہ مخالفین بحث کرتے رہے, ڈیبیٹ کرتے رہے, کیچڑ اچھالتے رہے کہ اللہ جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے, اور الہاد پرستی کو عام کیا انہوں نے. اسلام کے طرح طرح حکم کو کیا کیا, اعتراض اٹھایا. آج پوری یہودی قوم دنیا پر تسلط ہے. کہاں گئے ایتھیزم کے بڑے بڑے ماننے والے, دعویٰ کرنے والے, کوئی ایک بندہ آ کے ان کی تہذیب پر آواز اٹھانے کو تیار نہیں. پوری نصرانیت کو انہوں نے ایتھیزم میں ڈال دیا, الہاد کے گڑھے میں ڈال دیا,
اور اب یہود اپنے مذہب پر جمی ہوئی ہے اور پوری وہ قوم جو ہے خاموشی سے بیٹھی ہے، جو اسلام کے بنیادی عقائد پر کیا اٹھاتی تھی؟ سوال اٹھاتی. ابھی ان کے سارے سوال کیا ہو گئے؟ غائب ہو گئے. مذہب پر کوئی انگلی اٹھانے کو تیار نہیں یہود کے. یہ کہاں سے عقل سے ثابت ہے؟ تو یہ یہودیوں کی عالمانہ سازش تھی کہ نصارہ کو مذہب سے بیدار کر دو اور خود مذہب پر کیا رہو؟ جمے ہوئے رہو. آج یہ حال ہے کہ کانفرنس میں وہ عمالقہ کے ورسز کو جو پڑھ کر جو پوری اپنی فوج کو سنا رہے نیتنیاہو. بائبل کے ورسز کو پڑھ کے کیا ہے پوری فوج کو سنا رہے کہ انہوں نے نسل کشی کی تھی، ہم پر بھی ضروری کہ ہم نسل کشی کریں. اور کوئی ایتھیزم اور کوئی جو ہے رائٹس والے کوئی آواز اٹھانے کو تیار نہیں. تو آج ان کی جو ہے وہ دوگلا پن جو ہے ظاہر ہو رہا ہے. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، تو ہم نے اس سزا کو عبرت بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو وہاں پر حاضر تھے. وہاں کے لوگوں نے دیکھا اس منظر کو. وَمَا خَلْفَهَا، اور ان لوگوں کے لیے جو ان کے بعد آنے والے تھے. وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت کی چیز بنا دی متقیوں کے لیے. نکال کہتے ہیں ایسی عبرت دردناک سزا جو دیکھنے والوں کے لیے اور بعد آنے والوں کے لیے عبرت بن جائے. موعظت کہتے ہیں نصیحت حاصل کرنا. تو دونوں کے لیے تعبیر اللہ تعالیٰ نے الگ الگ بنائی. اسی طرح ایک اور ذکر فرما رہے واقعہ کو، چند آیت ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم بقرہ گائے کو ذبح کرو. گائے کو کیا کرو؟ یہ بھی دراصل ایک واقعے کے پس منظر میں ہوا. ایک شخص نے بنی اسرائیل میں سے جس کا عامل تھا، مقتول کا نام عامل نامی شخص جو ہے قتل کر دیا گیا بنو اسرائیل میں سے. وہ قتل ہونے کے بعد اس کی جو قبیلے والے لوگ تھے وہ دوسرے قبیلے کے پاس آ گئے کہ اس کی جو لاش ہے وہ تمہارے قبیلے سے ملی ہے، البتہ تم ہی جو ہے قتل کرنے والے ہو، ہمیں دیت دو. حالانکہ ان لوگوں نے قتل نہیں کیا گیا تھا، وہ پورا پروپوگنڈا تھا جو ابھی آگے آنے والی آیت میں اس کی سراحت کی جائے گی. تو البتہ پوری جو ہے بنی اسرائیل تھی وہ آپس میں ایک دم جو ہے بڑی جنگ جیسی شکل بن گئی تھی، آپس میں خون خرابی. تو یہ لوگ گئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس کہ اس طرح سے جو ہے قتل ہوا ہے، اب کس نے قتل کیا ہمیں کیا ہے اس کا علم جو ہے معلوم نہیں ہے، آپ جو ہے ہمیں بتلا دیجئے کہ ہم اس معاملے میں کیسے جو ہے اس سے جو ہے خلاصی حاصل کریں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پاس آہوزاری کرتے ہیں. اس پر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم دیا کہ وہ بنو اسرائیل سے کہے کہ وہ گائے کو ذبح کرے. کس کو ذبح کرے؟ گائے کو. یہ مصر سے آئے تھے، جیسا کہ ہم نے سنا تھا. مصری لوگوں میں گائے کی تعظیم تھی جس طرح ہندوستانی لوگوں میں کیا ہے، گائے کی تعظیم ابھی بھی ہے، گو ماتا. تو اسی طرح مصری لوگوں میں بھی یہ کیا تھا، رواج. مصر میں یہ سپریشن میں رہے، دب کے رہے. مصری تمدن اور کلچر کا اثر بھی ان کے اوپر بہت زیادہ واقع ہو. جس طرح ان لوگ گائے کی عظمت کرتے تھے، ان کے دلوں میں بھی کیا ہو گئی تھی. اس لیے وہ سامری نے جو شکل بنائی تھی وہ بھی کس کی بنائی تھی، گائے کی، کیونکہ اس کی عظمت پہلے سے ان کے دلوں میں تھی. اس کے ذریعے توحید سے ہٹانا کیا تھا، آسان تھا. تو گائے کو ذبح کرنے کا کیا دیا، حکم دیا. ان تذبحوا بقرہ قالوا اتتخذونہ ہزوا، تو گائے ان کے نزدیک بہت زیادہ مکرم تھی، تو اس حکم پر ان کو تعجب ہو گیا. تو فرمانے لگے موسیٰ علیہ السلام سے اتتخذونہ ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں، ہم گائے کو ذبح کریں. ایک تو معنی یہ ہوا، ایک تو معنی کیا ہوا. دوسرا معنی یہ بیان کرتے کہ کہاں قتل کرنے کا جو ہے پتہ لگانا اور کہاں گائے کو ذبح کرنا، دونوں میں کوئی تعلق نہیں. اتتخذونہ ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، اور موسیٰ علیہ السلام بول پڑے اللہ مجھے اس سے پناہ میں رکھے کہ میں جاہلوں میں ہو جاؤں، کہ میں نبی ہوں، اللہ کے احکامات تم تک جو ہے پہنچاتا ہوں، اللہ کے احکامات میں مذاق کروں گا، وہ تو سنگین گناہ ہے. اور نبی سے اس بات کی کیا ہے، توقع ہی نہیں ہے کہ اللہ کے احکامات میں کیا کرے، وہ مذاق کرے. تو اس لیے فرمایا کہ جو اللہ کے احکامات میں مذاق کرے گا وہ جاہلوں میں سے ہوگا. تو پناہ چاہیے کہ میں جاہلوں میں سے ہوں. اب جو ہے ان پر یہ حکم بہت بھاری تھا کہ کیسے ذبح کرے. جس طرح ایک بچے کو کہا جاتا ہے کہ کیا کرو ابھی کمپلیٹ کرو، تو بولے گا پینسل نہیں ہے. پھر کہا جائے گا لو پینسل لو، بولے نہیں ٹائم ہو گیا ابھی گھر میں جانے کا ہے، زیادہ لیٹ ہو گیا. جو چیز آدمی کے نفس پر بھاری ہوتی ہے اس کے لیے کیا ڈھونڈتا ہے، وہ بہانے ڈھونڈتا ہے. تو اس طرح طرح کی جو ہے بھاری تھا ان پر، تو بولنے لگے ٹھیک ہے
ذبح کریں گے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، آپ اپنے پروردگار سے درخواست کیجئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ وہ کیسی ہو، گائے کو جو ذبح کرنے آپ بول رہے ہو وہ کیسی ہو ہمیں بتائے۔ بقرہ سے مراد بیل ہے یا گائے ہے، اس میں بھی کلام کے مفسرین نے، تفسیر ابن ماجدی میں عبداللہ صاحب تفسیر فرماتے ہیں کہ وہ بیل تھی، لیکن جو آیتوں میں آگے آئے گا اس سے سمجھ میں آتا ہے گائے ہے، تو گائے کا بھی احتمال ہے، ابھی جیسے آیتیں پڑھے جائے گی۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہم کیا ذبح، گائے کو ذبح کرنا ہے لیکن وہ گائے ہو کیسی؟ قال انہ یقول، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ کہتے ہیں انہا بقرتن، کہ وہ ایسی گائے ہو لا فارد ولا بکر، نہ ادھیڑ عمر کی ہو، فارد بولتے ہیں ایسی گائے کو جو بچہ نہ جن سکے، بچہ جننے کی صلاحیت کو دے، ولا بکر، اور نہ اتنی جوان ہو کہ ابھی تک اس نے بچہ جنا ہی نہ ہو۔ تو اس صفت سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ گائے ہی تھی، بیل نہیں تھی۔ لا فارد ولا بکر عوان بین ذالک، دونوں کے درمیان ہو، یعنی جوان ہو، ایک دم کیا ہو، جوان۔ فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، سو اب کر ڈالو جو کچھ تمہیں حکم ملا ہے، اب زیادہ پوچھم گچھ مت کرو، دیکھو آیت میں آ گیا فَفْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ۔ تو یہی روایت میں آتا ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل اسی وقت عمل کر دیتے تو گائے ان کی طرف سے کافی ہو جاتی ہے، لیکن ان لوگوں نے سرتابی کی اور جو ہے سوال پر سوال پوچھے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سختی کر دی، کیا کر دی؟ یا اسی کو آیت میں فرمایا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم یا ایھا الذین آمنوا، 7ویں پارے میں، کہ ایسی چیزوں کے بارے میں مت پوچھو ان تبد لکم تسؤکم، کہ اگر وہ ظاہر ہو جائے تو تمہیں ناگوار ہو جائے۔ جب اللہ کا کوئی احکام نازل ہو جائے تو اس میں چوں چرا اس کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ تو پھر واپس اشکال کرنے لگے اور سوال پوچھنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ آپ اپنے پروردگار سے پوچھئے کہ وہ ہمیں بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو، کلر پوچھ رہے ابھی کہ کون سے کلر کی گائے ہم کیا کریں، ذبح کریں۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، تو کہنے لگے وہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے خوب گہرے زرد رنگ کی ہو، یلو، بقرۃ صفراء، ہو سکتا ہے فلسطین والے علاقے میں وہ گائے کی کوئی نسل ہو یلو کلر کے، صفرا گہرا زرد رنگ، فاقع یعنی بہت زیادہ زردی ہو، جیسے سورج کی شعاع ہوتی ہے یلو کلر کی، تسر الناظرین، دیکھنے والوں کو خوشگوار معلوم، دیکھنے والا کیا ہو جائے فوراً اٹریکٹ ہو جائے اس کی طرف۔ ابھی کلر بھی بتا دیا، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، ابھی کیا فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے یبین لنا، وہ ہمیں بتا دے وہ کیا ہے، ما ہی ان البقرۃ تشابہ علینا، ہم پر تو یہ گائے کیا ہو گئی ہے، متشابہ ہو گئے، ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کون سی ابھی، لیکن انہوں نے ایک جملہ کہہ دیا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، کہ ابھی آپ ہم کو بتا دو انشاءاللہ ہم کیا ہو جائے گے، اللہ نے چاہ تو صحیح جو ہے تجویز کرنے والے ہو جائے گے۔ مفسرین فرماتے اگر یہ انشاءاللہ نہیں بولتے تو اللہ تعالیٰ ان کو دائمی کیا ہے مشقت میں مبتلا کر دیتے، انشاءاللہ بولنے کی وجہ سے اس مرتبہ کیا ہو گیا، ان کو جو ہے سکون مل گیا اور جو ہے تجویز ان کو ہو گئی۔ البتہ ابھی جواب آ رہا ہے قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، وہ فرماتے ہیں کہ وہ گائے ایسی ہو لا ذلول، کہ محنت کرنے والی نہ ہو، تثیر الارض، جو زمین کو جوتتی ہو، ولا تسقی الحرث، اور کھیتی کو پانی دیتی ہو، یعنی ایسی گائے نہ ہو جس نے زمین، جس کے ذریعے سے کام لیا گیا ہو، زمین کو جوتنے کے ذریعے سے، اسی طرح پانی جو کھیتوں میں دیتے تھے وہ گائے کو جو ہے وہ گول جیسا ہوتا تھا اس میں بھگا دیتے تھے، وہ کنویں سے جو ہے اپنے آپ پانی نکل کر کھیتوں میں جاری ہوتا تھا، اس طرح کی گائے نہ ہو، ایک دم وی آئی پی کیا ہو، ٹریٹمنٹ میں رکھی ہوئی ہو، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، سالم ہو، اس میں کوئی عیب نہ ہو، لا شیۃ فیہا، کوئی دھبا نہ ہو، جو پیور یلو کلر تھا کوئی دوسرے کلر کا کیا نہ ہو، دھبا۔ ابھی تھک گئے ان لوگ پوچھ کے تو کہہ بیٹھے قالوا الآن جئت بالحق، وہ بولے اب آپ ٹھیک بتا رہے ہو ہمیں، ہاں بس ابھی کیجئے، قالوا الآن جئت بالحق۔ تو یہ گائے کو ڈھونڈنے کے لیے چلے گئے، ایک لڑکے کے پاس یہ گائے ملی، اس لڑکے کا واقعہ ابن کثیر میں آتا ہے، تفصیلی ہے، البتہ اس کے پاس یہ گائے ملی اور کہا جاتا ہے کہ اس گائے کی جو قیمت لگی اس گائے کے وزن کے برابر سونے کے بدلے ان لوگوں نے گائے کو جو ہے خریدا، اتنی جو ہے مہنگی ہو گئی، تو چنانچہ کر دیا انہوں نے بدلے ناخواستہ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر انہوں نے اسے ذبح کیا اور وہ ایسا کرتے معلوم نہیں ہوتے تھے، ایسا کرنے والے معلوم ایسا لگ رہا نہیں تھا، کر بیٹھے، یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ بہت زیادہ مشکل سے انہوں نے یہ کام
کر دیں. تو یہ جو ہے آگے جو ہے اس کے آگے پتہ لگائے گا ہم آیتوں کے ذریعے کہ کس طرح سے وہ قتل کا کیا ہوا, پردہ فاش ہوا, اور اس حکم کے عوض میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کی رہنمائی کی. اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے کہا ہے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا غفار یا رزاق جزا اللہ عنہ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما, ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہماری مغفرت فرما. یا اللہ ہم کو گمراہوں میں سے نہ بنا. یا اللہ ہم کو راہ راست پر رہنے والوں میں سے بنا. یا اللہ ہم کو ہدایت نصیب فرما. یا اللہ کسی گھڑی ہم کو اپنے نفس کے حوالے نہ فرما. یا اللہ تیری رہنمائی ہمارے شامل حال فرما. یا اللہ تیری معیت ہم سب کے ساتھ شامل حال فرما. یا اللہ تیرا خصوصی تعلق ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ امت کو تیرے تعلق کی ضرورت ہے. یا اللہ ساری قومیں ہم سے لا تعلق ہو چکی ہے. یا اللہ سارے لوگ ہمیں بے سہارا چھوڑ چکے ہیں. یا اللہ بس ایک تیرا ہی آسرا ہے. یا اللہ تو اپنے تعلق کو ہم سے منقطع نہ فرما. یا اللہ ہمارے بچوں سے منقطع نہ فرما. یا اللہ عورتوں سے منقطع نہ فرما. یا اللہ ہماری بھرپور مدد فرما. یا اللہ اپنے تعلق کا ظہور فرما. یا اللہ اسی تعلق کے اللہ عوض ہم کو پورے عالم میں اللہ معزز بنا. یا اللہ امت اسلام کو شان و شوکت نصیب فرما. یا اللہ کفر نفاق کو ذلیل و خوار فرما. یہود اور یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما. ہمارے فلسطینی بھائیوں کو اللہ سرفراز فرما. یا اللہ صبر جمیل ان کو نصیب فرما. یا اللہ دنیا میں جنت کی وادیوں کے اللہ ان کو یا اللہ مزے اللہ عطا فرما. یا اللہ طرح طرح کی مددوں سے یا اللہ ہماری عقلوں کو حیران فرما. یا اللہ ان کو پوری قوت کے ساتھ یا اللہ تو ان کو ہلاک فرما. یا اللہ ہم سب کی جو ذمہ داری ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ امت کے درد ہم سب کو نصیب فرما. جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا یابی نصیب فرما. جو مقروض ہے ان کے قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرما. یا اللہ تو ہم سب کی حاجتوں کو جانتا ہے, ہم سب کی پریشانیوں کو جانتا ہے. یا اللہ ہمیں عافیت والی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل قبول فرما. آمین آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.